فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فَإِذَا فا جلدی ادا کریں گے، لمبا نہیں کریں گے، حمزہ کو اقصی حلق سے ادا کریں گے. حمزہ میں صفت جہر ہے، بلند آواز سے ادا ہوتا ہے. ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے. ذال کو انشقت کے نون سے ملا دیں گے، یہ اخفا ہوگا نون ساکن کے بعد شین آنے کی وجہ سے. انشقت کا حمزہ عارضی ہے، اس لیے فَإِذَا نہیں پڑھا ہم نے، ذال کو نون سے ملایا ہے تو فَإِذَا انشقت ہو گیا. شین کو قاف سے ملائیں گے، قاف پر پڑھا جائے گا. قاف کو تا سے ملانا تھا، لیکن السما کا حمزہ عارضی ہونے کی وجہ سے تا کے نیچے زیر لگائی گئی ہے. جیسے صورت آپ کو پتہ ہوگا اذا السماء انشقت، وہاں پہ تا ساکن ہے، یہ لفظ وہی ہے، یہ انشقت ہے، اور ملانے کی وجہ سے تا کے نیچے زیر لگا کے سین سے ملا دیا گیا. یہ ادغام شمسی ہوا. ما میں مد متصل، الف مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے ہم اس کو 4 حرکات سے زیادہ لمبا کرتے ہیں. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ، کاف باریک ہے، کا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے. نت میں تا ساکن ہے، اس پہ ہمس ہے، تا باریک پڑھیں گے. وردہ میں را پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے واو پر زبر آئی ہے. دال کو جلدی پڑھیں گے، تا مربوطہ تنوین اور اس کے بعد کاف آنے کی وجہ سے اخفا ہوگا. وردۃ کالدہان، کاف کو دال سے ملانا ہے، یہ بھی ادغام شمسی ہے السما کی طرح. کالدہان، دال حروف شمسی میں سے ہے، دال باریک ہے، ہاں اقصی حلق سے ادا کریں گے، لمبا کریں گے اور نون ساکن پہ وقف کر دیں گے. کالدہان. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا.